ایک نیک بزرگ بابا جی تھے جن کا زیادہ وقت عبادت کرتے گزرتا تھا، جو تہجد کی دعاؤں میں اللہ سے صرف اللہ کو مانگتے تھے، جو خود کو اللہ کے بہت قریب پاتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک پریشانی تھی جو وقت کے ساتھ ان کو جسمانی طور پر کمزور کرتی جا رہی تھی، اور یہ پریشانی بابا جی کو ان کے بیٹے کی وجہ سے تھی، کیونکہ اب بابا جی بالکل اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلے تھے۔ بابا جی کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا جی نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دی اور بیٹے کی عمر تعلیم مکمل کرنے میں ہی گزر گئی۔ اب بابا جی کا بیٹا 30 سال سے زیادہ کا ہو چکا تھا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ وہ سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بابا جی اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اس پر اتنی سختی بھی نہیں کرتے تھے۔ بابا جی نے بہت بار اپنے بیٹے کو کہا کہ تہجد ادا کیا کرو، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور بیٹا تم دیکھ تو رہے ہو ہمارے گھر میں صرف ہم دو ہیں، اور اللہ نے ہمیں کتنی عزت دی ہے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ بیٹا بے شک اللہ عزت دینے والا ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزت کے ساتھ، بہترین رزق کے ساتھ اچھی چھت دی ہوئی ہے جہاں ہم سکون سے رہتے ہیں۔ بیٹا میں کب تک تمہارے لیے کروں گا؟ جیسے تمہاری ماں چلی گئی ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہوتی ہے بیٹا، تم بس تہجد ادا کرنا شروع کر دو، دیکھنا تمہاری زندگی میں تمام راستے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ بابا جی اپنے بیٹے کو روزانہ اس طرح سمجھاتے تھے، لیکن بیٹا ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے کان سے سب نکال دیتا تھا۔ سختی نہ کرنے کی وجہ اکلوتا بیٹا تھا جس کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ ایک رات بابا جی تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتے ہوئے رونے لگ گئے اور اللہ سے کہا، اے اللہ، میں ہمیشہ تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، اور تیرا خاص کرم ہے مجھ پر کہ مجھے اپنی زندگی میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور بہت مطمئن ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ تیری طرف سے آزمائش ہے، یہ چھوٹی سی آزمائش جو میں اپنے بیٹے کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، اے اللہ اس میں میری مدد فرما دے۔ تیرے سوا کوئی نہیں جو میری دعا سنے، صرف تو ہی ہے، تو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اے اللہ میری دعا سن لے۔ ابھی بابا جی اللہ سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے موبائل پر فون آ گیا، اور یہ فون اور کہیں سے نہیں تھانے سے آیا تھا کہ رات کے وقت آپ کا بیٹا تیز بائک چلاتے ہوئے گر گیا ہے، ہسپتال میں اس کو لے کر گئے ہیں، آپ بھی ہسپتال میں آ جائیں۔ صرف اتنا سننا تھا کہ بابا جی اور زیادہ رونے لگ پڑے، اور اتنے زیادہ رونے لگ پڑے کہ بابا جی مزید کمزور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے، اور جیسے ہی ان کو خود ہوش آیا تو وہ فوراً ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہسپتال پہنچ کر ان کو پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا بائک سے گرا ہے، اس کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، ہڈیاں تو جڑ جائیں گی لیکن کچھ وقت لگے گا۔ بابا جی اتنے سخت دل کے تھے کہ اتنا بڑا صدمہ انہوں نے خاموشی سے سہ لیا، اور بابا جی نے بالکل بھی ایسا ظاہر نہیں کروایا کہ جیسے وہ بہت پریشان ہیں، جبکہ وہ اندر سے بہت بری طرح ٹوٹ چکے تھے، اور آنکھیں بند کر کے وہ کونے پر بیٹھ گئے اور بس اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، میرے سے زندگی میں جہاں پر جو بھی غلطی ہوئی ہے میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس پر شرمندہ ہوں، اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مدد فرما۔ بابا جی نے دعا کی اور پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ سا بہتر کر دے گا ڈاکٹر سے بات کی کہ ہم کب اپنے بیٹے کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا کہ آپ کا بیٹا 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہے گا۔ بابا جی نے وہ 1 ہفتہ عبادت کرتے ہوئے گزارا، اور کچھ اس طریقے سے گزارا کہ ان کو اپنے بیٹے کی بھی ہوش نہ تھی کہ میرا بیٹا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ بس ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے اور روتے رہتے تھے۔ اسی طرح 1 ہفتہ گزر گیا اور بیٹے کو گھر لے جانے کا وقت آ گیا تو ڈاکٹر نے بابا جی کو کہا کہ ہر 1 ماہ بعد آپ نے اپنے بچے کے چیک اپ کے لیے ہسپتال میں آنا ہے، ابھی اس کا علاج چلتا رہے گا۔ کچھ اور باتیں ڈاکٹر نے بابا جی کو بتائیں، بابا جی نے وہ سب سن لی اور اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر لانے کے بعد بہت لوگ ان کے بیٹے کو دیکھنے آئے، اور اسی طریقے سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس کو پتہ چلتا تھا کہ ان کے گھر میں بابا جی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو پھر وہ بیٹے کی عیادت کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک رات بابا جی نے اپنے بیٹے کو اس بات پہ عمل کرنے کے لیے کہا جو کئی بار بابا جی اپنے بیٹے کو کہہ چکے تھے کہ بیٹا تہجد ادا کیا کرو۔ اب بیٹا بہت خاموش تھا اور بہت مایوس تھا، وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا، اب تو وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جی کے بیٹے کے پاس اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ کچھ کر سکے، تو اس نے بابا جی کی بات کو بہت غور سے سنا، اور اس نے کہا کہ اب آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں آج سے تہجد ادا کروں گا۔ یہ بات سن کر بابا جی کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور ان کو اب ایک امید سی نظر آئی کہ جلد اللہ اب سب بہتر کر دے گا، اور وہ خوش بھی تھے کہ اس درد میں اللہ نے میرے بیٹے کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ واہ اللہ تیری شان،
تو کتنا غفور اور رحیم ہے، اونچی شان والا ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو نے کس دکھ میں میرے بیٹے کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ آج بابا جی اتنے خوش تھے کہ انہیں تہجد کا بے صبری سے انتظار تھا۔ تہجد کا وقت آیا، بابا جی اٹھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ ہمیشہ کی طرح بابا جی نے تہجد کی دعا میں اللہ سے صرف اللہ کو مانگا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا بیٹا بھی تہجد میں رو پڑا ہے تو بابا جی اپنے بیٹے کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور اپنے بیٹے کو تسلی دی کہ بس اب تم سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور دیکھنا جلد تمہارے تمام دکھ دور ہو جائیں گے۔ بس بیٹا اب تم نے تہجد کو نہیں چھوڑنا۔ بیٹے نے بابا جی کو یقین دلایا کہ اب وہ تہجد پڑھا کرے گا، اور اسی طرح بیٹا تہجد پڑھتا رہا اور 1 ماہ گزر گیا۔ اور آج اب بیٹے نے ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جانا تھا کہ محلے سے ایک آدمی آیا جو کہ دبئی میں رہا کرتا تھا اور ان کے محلے کا تھا اور بابا جی کے بیٹے کا دوست بھی تھا۔ دونوں دوست اور ساتھ بابا جی ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ بابا جی کے بیٹے کے دوست نے کہا کہ جیسے ہی مجھے پتا لگا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی دبئی سے واپس آؤں گا تو سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا، اور میں آج صبح ہی دبئی سے آیا ہوں اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میرے سے جتنا ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کبھی بھی کوئی بھی آپ کو تنگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بس دعا کرنا کہ میرا بیٹا جلد ٹھیک ہو جائے، اور جس وجہ سے میں اس کے لیے پریشان رہتا ہوں اس میں اس کو کامیابی مل جائے۔ ابھی بابا جی نے یہ بات کہی تھی کہ بابا جی کے بیٹے کا دوست بولا کہ میں نیٹ پر کام کرتا ہوں اور کام اتنا زیادہ ہوتا ہے، مجھے کسی کی ضرورت ہے۔ اب آپ کا بیٹا گھر پر ہی ہے، جب تک آپ کا بیٹا گھر پر ہے میں اس کو کچھ کام دے دیتا ہوں جو میرے ساتھ مل کر یہ کر لیا کرے۔ تو بابا جی کے بیٹے کے دوست نے کچھ کام سمجھا دیا جو کہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا، اور بابا جی کے بیٹے کو سمجھ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں یہ کام کر لوں گا۔ تو بابا جی بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے اتنے درد اور اتنے دکھ کے بعد میرے بیٹے کو اپنے قریب کر دیا، اور اب میرے بیٹے کو کامیابی کا ایک رستہ بھی مل گیا ہے۔ بابا جی کے بیٹے کو یہ کام کرتے ہوئے اب کچھ دن گزر چکے تھے اور وہ اچھے طریقے سے کام کو سمجھ گیا تھا، اور اس نے بھی آن لائن اپنا کام شروع کر دیا جو کہ مارکیٹنگ کا تھا۔ اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس نے کام کو کچھ اس طریقے سے سمجھا تھا کہ وہ گھر بیٹھے اب آن لائن سارے کام سنبھال سکتا تھا۔ اسی طرح 4-5 مہینے گزر گئے اور بابا جی کے بیٹے کا علاج ابھی بھی چل رہا تھا، لیکن بابا جی کا بیٹا اب اس قابل ہو چکا تھا کہ ہر ماہ گھر بیٹھے وہ اتنا کما رہا تھا کہ بابا جی بہت خوش تھے اور بہت مطمئن تھے۔ اب بابا جی کو کوئی فکر نہ تھی۔ بابا جی نے تہجد میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اتنا پریشان تھا کہ پھر جب میں نے اپنے بیٹے کی ایکسیڈنٹ کی خبر سنی میں تو پورا ٹوٹ چکا تھا۔ تو نے کس طریقے سے مجھے سنبھال لیا کہ میرا بیٹا آج تیرے قریب ہے، اور تو نے اس کو گھر بیٹھے وہ عطا کر دیا کہ جب میرا بیٹا ٹھیک تھا اس کو تب بھی ایسا کبھی کام نہیں مل سکتا تھا۔ اے اللہ، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ میں جتنا تیرا شکر ادا کروں کم ہے۔ ہمارے گھر میں سکون صرف تجھ سے ہے۔ بے شک تو ایسے رستے بناتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے لگا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا، اب میرا بیٹا کچھ نہیں کر پائے گا اور میں کب تک اپنے بیٹے کو سنبھالوں گا، لیکن تو نے میرے بیٹے کے ساتھ مجھے بھی اس طریقے سے سنبھالا ہے کہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی اس طریقے سے پریشان ہیں، ان کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، ان میں ان کی مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے اور سب کو تہجد کا رستہ دکھا دے۔ بے شک تہجد ادا کرنے کے بعد تو ان جگہوں سے رستے بنا دیتا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک تو عطا کرنے والا، ساتھ دینے والا، ہمت دینے والا، سہارا دینے والا، مدد کرنے والا، رستے دکھانے والا، ان رستوں پہ چلانے والا ہے۔ بے شک تو سہارے بنانے والا، خوشیاں دینے والا، سکون دینے والا، زندگی دینے والا، سانس دینے والا، آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے جس حال میں بھی رکھا ہے۔ بس میری ہمیشہ کے لیے تجھ سے یہی دعا ہے کہ مجھے تیری محبت چاہیے، کیونکہ جب تو مجھے مل جائے گا تو میری زندگی کے تمام وہ رستے خود بخود کھل جائیں گے جو میرے لیے بہتر ہیں، اور اس دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی تجھے پا لینے کی بات ہے۔ اسی طرح بابا جی اللہ سے گفتگو کر رہے تھے اور اللہ سے اللہ کو مانگ رہے تھے۔ پھر بابا جی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، جو ہے تمہارے سامنے ہے، تم جانتے ہو میں کتنا پریشان تھا، اور جب تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر سنی تو میں تو بالکل ٹوٹ گیا تھا، اور آج دیکھو میں تمہارے سامنے کتنا مطمئن اور کتنا خوش ہوں،
اور کتنا سکون میں ہوں۔ بیٹا تم نے تہجد ادا کر کے مجھے خوش کر دیا تو سوچو اللہ تم سے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ میں تم سے راضی ہوں تو اللہ بھی تم سے کتنا راضی ہو چکا ہوگا۔ بیٹا تہجد میں بہت فائدے ہیں جو تمہارے سامنے ہیں، کچھ بھی ہو جائے بیٹا تہجد کبھی نہ چھوڑنا۔ پھر بابا جی نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا ہاتھ اٹھاؤ اور میرے ساتھ مل کر سب کے لیے دعا کرو کہ اللہ ہر ایک شخص کو تہجد کا رستہ دکھا دے اور تہجد میں ان سے راضی ہو جائے اور ان کی مشکلیں آسان کر دے اور ان کے رزق میں برکت، کاروبار میں برکت اور ان کے گھر میں سکون عطا فرما دے۔ جن بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ان کو نوکریاں مل جائیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے اچھے اور نیک رشتے مل جائیں، جن کی اولاد نہیں ہو رہی اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ بے شک اللہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور بے شک وہی قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔